آیت نمبر 251. دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق اللہ العظیم. اللہ کے کرم سے 2 پارے مکمل ہوئے ہیں. ترجمہ دیکھیے. فہزموہم بإذن اللہ، ان مسلمانوں نے طالوت کے لشکر کو شکست دی اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے. وقتل داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کیا. وآتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے داود کو بادشاہت عطا کی. والحکمت، اور نبوت عطا کی. وعلمہ مما یشاء، اور ان کو سکھایا جو کچھ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تھے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتے، نہ روکتے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تبارک و تعالی عالموں پر فضل فرمانے والے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیتیں جو ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں حق ہے. وإنک لمن المرسلین، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ طالوت اور جالوت کے واقعے کے اختتامی الفاظ ہیں. اور دوسرا پارہ، یہ پاروں کی جو تقسیم ہے ہماری اپنی سہولت کے لیے ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں پاروں میں تقسیم نہیں تھا قرآن کریم. بعد میں لوگوں کی تلاوت کی سہولت کے لیے، یاد کرنے کی سہولت کے لیے، اکابرین امت جو پہلے زمانے کے تھے، خیر القرون کے زمانے کے لوگوں نے اس کو تقسیم کیا 30 اجزاء کے اندر. اور ان میں سے 2 جز یہاں ہمارے پاس مکمل ہوئے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف اس میں آ رہا ہے، اور اس زمانے کے جو نبی تھے شموئیل، ان کا بھی تذکرہ اسی واقعے کے اندر ملتا ہے. گزشتہ درس میں ان لوگوں کا طالوت کو بادشاہ تسلیم کر کے عمالقہ کے مقابلے میں نکلنے
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک نہر کے ذریعے آزمائے جانے کا تذکرہ تھا، اور پھر جن لوگوں نے اس سے پانی پی لیا تھا ان کی قلبی ایمانی کیفیت کا تذکرہ تھا، اور کامل ایمان والوں کی ایمانی کیفیت کا تذکرہ تھا کہ مٹھی بھر جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ عقیدے کے طور پر انہوں نے سنایا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ گزشتہ درس کا خلاصہ ہے۔ مقابلے پر جب آئے طالوت اور جالوت کے لشکر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا نقل فرمائی جو طالوت کے لشکر کے مسلمانوں نے مانگی تھی۔ کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے، ثابت قدم رکھیے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور جالوت کے لشکر کو شکست ہوئی۔ طالوت کے لشکر میں 3 نمایاں شخصیات تھیں۔ ایک تو وقت کے نبی شموئیل علیہ السلام، ایک بادشاہ طالوت، اور ایک نوجوان داؤد۔ یہ جو داؤد تھے یہ بکریاں چراتے تھے، ریوڑ لے کر کے جاتے تھے، اور ان کے پاس ایک جھولا ہوتا تھا، تھیلی ہوتی تھی۔ اس تھیلی میں اپنی ضرورت کی چیزیں، لوٹا، برتن وغیرہ، ان سب کے ساتھ ایک کام کی چیز ہوتی تھی، غلیل۔ اب کیا شکل کا غلیل تھا اللہ اعلم، چونکہ ہر علاقے کی الگ الگ اس کی بناوٹ ہے۔ عرب اس کو ایک کپڑے میں لپیٹتے ہیں پتھر کو اور گھما کر پھینکتے ہیں تو وہ نشانے پر چلا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں دونوں ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہر ایک علاقے کی پھینکی جانے والی وہ چیز الگ ہے۔ فلسطین والے رومال میں پتھر لپیٹ کر کے ٹارگٹ کی طرف پھینکتے ہیں۔ تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی ایک غلیل تھا، اس کی ساخت اور بناوٹ کیسی تھی یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، بکریاں جب جانور چرا کرتے تھے تو بھیڑیے اور شیر جانور کے ریوڑ پر حملہ کرنے کے لیے کبھی آ جاتے تو حضرت داؤد اپنا وہ ہتھیار نکالتے اور اس میں پتھر رکھ کر کے شیروں کے جبڑے توڑ دیتے تھے۔ تو ان کی مہارت یہ تھی، اور وہ بہت ماہر تھے اس کام کے اندر کہ شیر کا جبڑا پتھر پھینک کر توڑ دیا کرتے تھے۔ یہ بھی اپنے جانوروں کے ساتھ تھے، تو لشکر جا رہا تھا، دیکھا کیا قصہ، تو پتہ چلا کہ اس طرح جالوت نے مقابلے کا چیلنج دیا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلے کے لیے میدان میں آئے۔ اور ادھر حضرت طالوت نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو آج جالوت کو قتل کرے گا اس کو میں اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا، اور اگر وہ نکاح کا خواہش مند ہو تو میں اس سے اپنی لڑکی کا نکاح بھی کروں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ لالچ تو نہیں دیکھا، لیکن اس کا جو چیلنج تھا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آ سکتا ہے، تو انہوں نے پھر مقابلے پر آنے کا ارادہ کیا۔ طالوت کے پاس جا کر کے جو امیر لشکر تھے ان سے کہا کہ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب یہ جو مقابلے کے لیے یہ تیار ہوئے تو تیاری کیسے کی، وہی جھولا اور اس جھولے سے اپنا غلیل نکال کر وہی پتھر انہوں نے رکھا جو شیروں کے جبڑے توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، جالوت کو مارنا یہ کون سا بڑا کام ہے، میں نے تو شیروں کے جبڑے توڑ رکھے ہیں، اور یہ مختون نامختون، یہ انہوں نے کہا لفظ، یعنی یہ بے ختنے والا، اس کی کیا حیثیت میرے غلیل کے سامنے۔ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ ختنہ کا جو لفظ استعمال کیا حضرت داؤد نے، وہ در حقیقت اس کی
حیثیت کو بتانے کے لیے تھا۔ کیا حیثیت؟ اس کی دینی حیثیت، اس لیے کہ یہ ختنہ جو سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، یہودا قوم، اور یہی قوم فلسطین کی طرف جا رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے برکت سے ظلم سے نکلی ہے، وہی قوم کا تسلسل ہے۔ اور اس قوم میں جو مسلمان ہوتا تھا وہی ختنہ کراتا تھا، اور جو کافر ہوتا تھا وہ ختنہ نہیں کراتا تھا، حالانکہ تھے سب کے سب بنی اسرائیل کے، لیکن اس میں بھی مسلمان جو تھے وہی حضرت ابراہیم کی اس سنت پر عمل کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس چیز کو ظاہر کیا کہ بھئی ہم تو ابراہیمی لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور یہ بے ختنہ والا اس کی کیا حیثیت۔ پھر انہوں نے وہ غلیل لیا، پتھر اس میں لگایا، نشانہ لے کر کے جالوت کی پیشانی پر مارا، پیشانی پر اس کو مارا، تو پتھر کی رفتار اتنی زیادہ تھی، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ پتھر پیشانی میں اندر دھنس گیا، یعنی ایک معنی میں اس کے دماغ کو اس نے پاش کر دیا، اور وہ دھڑام سے گرا اور مر گیا۔ جیسے ہی وہ مرا، قوم میں بھگدڑ شروع ہو گئی کہ ہمارا سب سے بڑا پہلوان مارا گیا، اب کون مقابلے پر آئے گا۔ کافروں کی یہی نفسیات ہوتی ہے کہ جب ان کا بڑا مارا جاتا ہے تو پھر یہ میدان میں ٹکتے نہیں ہیں۔ لگے ہاتھوں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، ایک اور اشکال کا حل بھی سن لیجئے۔ قرآن مقدس کی سورہ انفال میں اور سورہ بقرہ میں، سورہ توبہ میں، اللہ رب العزت نے جنگ کرنے والے مسلمانوں کے لیے میدان جنگ میں کچھ اصول بتائے ہیں۔ جنگ کرنے والے مسلمانوں کے لیے میدان جنگ کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ کہاں کے؟ میدان جنگ کے۔ اس کو میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ میدان جنگ کا ایک اصول قرآن بتاتا ہے کہ جب جنگ میں مقابلے پر دشمن آئے تو تم تلاش کر کے ان کے سرغنوں کو مارو۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، بڑے بڑے جو لوگ ہیں یعنی لشکر کے سرداروں کو تلاش کر کے مارو۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن ایسے ہی کمزور پڑ جائے گا اور مقابلے سے نکل جائے گا۔ ایک بڑے سرغنے کو مار دینے سے بقیہ لوگوں کی جانیں بھی بچیں گی اور وہ تمہارا دائرۂ ایمان میں آ بھی جائیں گے۔ اس آیت کو غیر مسلم اعتراض کا سبب بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کو قرآن یہ کہتا ہے کہ کافروں کے بڑے بڑے لیڈروں کو مارو، جبکہ یہ پس منظر ہے ہی نہیں۔ میں نے کیا کہا شروع میں؟ قرآن نے جنگ میں ٹھہر کر مقابلہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے میدان جنگ کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ تو یہ اللہ کا جو حکم ہے یہ ہر جگہ کا ہے یا میدان جنگ کا ہے؟ ظاہر ہے کہ میدان جنگ کا اصول ہے، تو میدان جنگ کے اصول کو عام مسلمانوں کی زندگی سے جوڑ کر ان پر اعتراض کرنا بیوقوفی، دشمنی اور بدمعاشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ارے اعتراض حل ہوا؟ ہاں۔ تو اب جالوت مارا گیا، لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس کو یہاں بیان کیا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، مسلمانوں نے ہزیمت کا شکار کیا، یعنی شکست سے دوچار کیا ان کو۔ کس کو؟ جالوت کے لشکر کو۔ لیکن مسلمانوں کی اپنی طاقت یہاں کام نہیں کر رہی تھی، بلکہ بِإِذْنِ اللَّهِ یہ کام ہوا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی اب یہ ایک عربوں کی زبان کا حصہ بن گیا یہ لفظ۔ آپ مستقبل کا کوئی بھی عزم ظاہر کریں، ہم اردو دان کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ، ہم کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ کریں گے، اور ہمارا دل خود جانتا ہے کہ اس انشاءاللہ میں کتنی حقیقت ہے۔ لیکن عرب کیا کرتے ہیں؟ مستقبل کا کوئی عزم ظاہر کرنا چاہتے ہو جس میں ان کو لگتا ہے
کہ ہماری اپنی طاقت اور ہماری اپنی قوت اس کام کے لیے طبیعت ہماری آمادہ نہیں ہو سکتی، ہمیں اللہ کی مدد تو ہی لینی ہے، تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ۔ بِإِذْنِ اللہ کا مطلب ہے اگر اللہ توفیق دے، اگر اللہ اجازت دے، اللہ کی مدد شامل حال رہی تو ہم برابر یہ کام کریں گے۔ ابھی ایک عرب عالم دین سے شیخ احمد الشعشاع جدہ کے ہیں، مسجد نبوی میں ملاقات ہو رہی تھی، ان سے ہم نے کہا کہ علماء عرب فلسطینیوں کے قتل پر کیوں خاموش ہیں، کیوں آپ لوگ کچھ نہیں کہتے؟ تو اس نے بہت سی چیزیں سنائی۔ اس کے بعد میں نے کہا انشاءاللہ ایک ملاقات ہماری یہاں ہوئی، اگلی ملاقات پھر کہیں اور ہوگی، نہیں تو پھر جنت میں ہوگی۔ میں نے کہا تو بِإِذْنِ اللہ۔ اس نے فوراً کہا بِإِذْنِ، ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، لیکن ان کا ایک جملہ ہے بِإِذْنِ اللہ، حقیقت سمجھتے ہیں وہ بِإِذْنِ اللہ کے لفظ کو۔ یہاں دیکھیے آپ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی، تو یہ بِإِذْنِ اللہ جب تک نہیں ہوگا تب تک ہمارے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ قرآن میں 17 مقامات پر یا 16 مقامات پر حضرت داؤد کا تذکرہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ 16 مقامات پر آیا ہے قرآن میں۔ بعض جگہ ان کی شان میں بڑے اعلیٰ درجے کے الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے، بہت بلند الفاظ، اور آزمائش بھی ان کے ساتھ ہوئی چونکہ بادشاہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحانات سے بھی گزارا، وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے، اور ان کے ذریعے سے بہت سے مسائل امت کے سامنے آئے، اور ان کو اللہ نے کچھ خصوصیات سے نوازا تھا۔ ایک خصوصیت ان کی تھی کہ ان کی آواز بڑی پیاری تھی، بہت خوبصورت اللہ نے آواز دی تھی۔ اپنی آواز میں جب یہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، آگے ان کو کتاب ملی، نبوت ملی، تو اگر جب یہ پڑھتے تھے تو ان کی تلاوت کو سننے کے لیے پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے اور خاموشی کے ساتھ سنتے تھے۔ یسبحن والطیر، پہاڑ بھی ان کی تلاوت کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا۔ اور پھر دنیا میں اگر کوئی قرآن اچھا پڑھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ لحن داؤدی میں تم نے قرآن پڑھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات میں زبور کی اعلیٰ درجے کی تلاوت بھی داخل ہے، اور ان کو اللہ نے فنون بھی عطا فرمائے تھے۔ لوہے کو پگھلاتے تھے، زرہ، تلوار، تیر، ہتھیار بنا دیا کرتے تھے، اور ان کو لوہا پگھلانے کے لیے بہت زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں تھی، آگ میں ڈالو اور پھر اس پر ہتھوڑے چلاؤ، نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا اعجاز، ان کا معجزہ تھا کہ وہ لوہے کو پکڑتے ہاتھ ہی سے اس کو مولڈ کر دیتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو لوہا پگھلا کر کے لوگ آج جو چیزیں بناتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزے کے طور پر یہ چیز دے دی تھی کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے پگھلا دیتے تھے، اس کو اپنی ایک شکل دے دیا کرتے تھے۔ جی، کلے جیسے آج کل بچے کھیلتے ہیں، کلے، بس ان کے لیے لوہا کلے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا، نرم ہو جاتا تھا، اور صلاحیت فیصلہ کرنے کی ان کے پاس بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ یہ پہلے نبی ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، ورنہ نبوت تو تھی، بادشاہت نہیں ہوتی تھی۔ یہ پہلے نبی تھے جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور بنی اسرائیل کے یہ دوسرے بادشاہ ہیں، پہلے بادشاہ طالوت تھے، طالوت، لیکن نبی اور بادشاہ ہونے کے اعتبار سے یہ پہلے نمبر پر ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس لشکر کا حصہ تھے، نوجوان تھے،
انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ اب یہاں لفظ جالوت جب آیا ہے، یہ وہ حصہ ہے قرآن کا 17 مقامات میں سے جہاں زبر زیر کے بدلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وقتل داؤد جالوت اگر کوئی پڑھ لے، یا وقتل جالوت داؤد اگر کوئی پڑھ لے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا، یہ قرآن کا کوٹیشن ہے۔ پڑھنے والا اگر داؤد کے دال پر زبر پڑھے اور جالوت کی تا پر اگر پیش پڑھے تو اب مطلب بگڑ جائے گا کہ جالوت نے داؤد کو قتل کیا، یہ مطلب بنے گا۔ تو قرآن کے تراویح والوں، قرآن کے 17 خطرناک مقامات میں سے یہ ایک مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کردہ مطلب ہی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے وہ ایک شبی نے، یہ 6 شبی نے تھوڑا سا خطرے والے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ماہر ہے قرآن پڑھنے والا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جو نئے بچے مسلح پر چڑھتے ہیں ایک ڈر خوف ہوتا ہے، ہر ایک کے پیچھے سپورٹ نہیں ہوتا نا، بیک اپ، تو اس لیے تھوڑا آپ بھی تلاوت کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں کہ یہ جو داؤدو جالوتا ہے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہاں پر واقعہ مکمل ہو گیا طالوت جالوت کا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اب اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے، یعنی اللہ نے حضرت داؤد کو بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ کب بادشاہ بنے؟ طالوت کی لڑکی سے ان کا نکاح ہوا، تبھی سے یہ طالوت کے انتظامی معاملات میں مددگار بن گئے تھے، معین بن گئے تھے۔ پھر طالوت کا انتقال جیسے ہی ہوا تو پھر قوم نے اتفاقی طور پر ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ تو بادشاہت پہلے ملی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے والحکمت، نبوت بھی عطا فرما دی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں، بہت بڑے نبی ہیں۔ ان کی نسلوں کے اندر بھی اللہ نے انبیاء کو پیدا فرمائے، بہت بڑے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ ان کے ہی بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں بادشاہ، اور ایسی ویسی بادشاہت نہیں۔ حضرت داؤد کی بادشاہت تو پہاڑوں پر لوہے پر بھی تھی، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو ہواؤں پر اور جنات پر بھی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن مقدس کی بہت سی صورتوں میں 16 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں کیا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتے تھے ان میں سے بہت سی چیزیں اللہ نے ان کو سکھا دیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی مرضی سے اللہ نے جو چیزیں سکھائی اس کی فہرست کون بنا سکتا ہے، اس کی ترتیب کون سنا سکتا ہے کہ اللہ نے یہ بھی دیا، یہ بھی۔ کچھ چیزیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں اس کا تو تذکرہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ نے لوہے کو پگھلانے کی طاقت دی، صلاحیت دی، زبان ان کی عمدہ، آواز ان کی خوبصورت، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان کی اعلیٰ درجے کی۔ نبی اور بادشاہ بیک وقت 2 معزز مقامات اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ اولاد میں بھی اللہ رب العالمین نے نبی اور بادشاہ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے خصوصی انعام کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور بھی بہت سی چیزیں اللہ نے سکھائیں جو اللہ چاہتے تھے۔ یہاں تک واقعہ مکمل ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا صرف تعارف ہوا ہے۔ اب اس تعارف کا جو تسلسل ہے، جو اس کا کنٹینیوشن ہے، وہ دوسری جگہ پر ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ الفاظ قرآن میں دوسری جگہ آئے ہیں، وہاں پھر تفصیلی تذکرے اس کے ہوں گے۔ اب آگے اللہ ایک ضابطہ اور سنا رہا ہے جو بڑی ہمت دیتا ہے، وہ یہ ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے پر نہ اتار دیتا، ایک کو دوسرے کے مقابلے پر نہ لاتا، تو زمین کا نظام خراب ہو جاتا۔ ایک موٹا سا ضابطہ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ابھی تم جو واقعہ پڑھ کر آ رہے ہو، اللہ کا بیان کردہ، اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو واقعہ تم پڑھ کر آ رہے ہو، اس واقعے سے کیا سبق ملا؟
عمالقہ ایک عرصے تک بنی اسرائیل پر ظلم کرتی رہی، نتیجے میں اللہ نے بنی اسرائیل ہی میں سے کسی شخص کو اٹھایا، طالوت کی شکل میں، داؤد کی شکل میں، اور پھر ان لوگوں نے عمالقہ کے ظلم کو ختم کر دیا۔ اور جو بادشاہت عمالقہ کے پاس تھی، اسباب بھی تھے، طاقت بھی تھی، افراد بھی تھے، ذہن بھی تھا، ساری چیزیں تھیں، لیکن اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ تو جب تک اللہ نے ان کو بادشاہت پر رکھا وہ رہے، پھر اللہ کو جب منظور ہو گیا کہ اب ان کا ظلم ختم کرنا ہے تو دوسرے کو اللہ نے اٹھا دیا۔ تو یہ دنیا کا ضابطہ ہے کہ اس دنیا میں ظلم ہر وقت ہمیشہ ایک ہی شخص کے ہاتھوں پہ روا نہیں رہتا۔ ظالموں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام چلتا ہے۔ تکوینی نظام یعنی وہ نظام اللہ کا جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ایک تو تشریعی نظام ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، شریعت والا نظام، کہ یہ حاکم ہیں، یہ محکوم ہیں، یہ خلیفہ ہیں، یہ مفتی ہیں، یہ قاضی ہیں، یہ امام ہیں، یہ مؤذن ہیں، یہ ہمارا شرعی نظام ہے، سب دیکھتے ہیں۔ ایک نظام ہے تکوینی جو ہم کو نظر نہیں آتا لیکن اللہ چلا رہا ہے۔ اب یہ تکوینی نظام کیا ہے؟ تکوینی نظام کے تحت اللہ نے ظالموں کے ظلم کو روکنے کے لیے ترتیب بنا رکھی ہے۔ ظالم کو ایک مدت تک مہلت ملتی ہے، اس کے بعد اس کے ہی گھر سے کوئی موسیٰ کھڑا ہو جاتا ہے جو فرعون کے ظلم کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ فرعون ایک لقب تھا، فرعون ایک ٹائٹل ہے، کسی کا پرٹیکولر نام نہیں ہے۔ نام جو ڈوبا فرعون اس کا نام تھا ریان، جو فرعون ڈوب گیا اس کا نام تھا ریان۔ اب اصل لقب اس کا فرعون تھا، قرآن نے اس کو فرعون ہی بتایا ہے۔ ارے کوئی دوست نہیں گا تیرا ریان؟ ہاں بولنا مت جا کر بے تو فرعون ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا تھا ایک بادشاہ نے، یاد ہے؟ ایران کے بادشاہ نے، کیا نام تھا اس کا؟ خسرو پرویز نام تھا اس کا، خسرو پرویز۔ اب کیا جا کر ہر پرویز سے لڑیں گے تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے کا نام کیا تھا؟ فیروز۔ اب لڑیں گے جا کر کے فیروزوں سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام عبد الرحمن۔ تو ہے نا عبد الرحمن؟ ہاں تو سو رہا تھا اس لیے میں جو ہے نا یہ موضوع بدل کے تیرے کو اٹھایا نہیں ان میں سے بچے۔ اللہ تو بہرحال تکوینی نظام، نظر نہ آنے والا ایک نظام اللہ چلا رہے ہوتے ہیں، ہم کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اس نظام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ظلم کو روکنے کے لیے لوگوں ہی کو استعمال کیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر کے مسائل 10 سیکنڈ پہلے آ جاتے فیروز میاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال کے دیکھیں، فرعونی حکومتوں کا جو تسلسل چلتا رہا، 16 بادشاہ گزرے فرعون کے نام سے۔ کتنے؟ 16۔ 17واں جو تھا نا وہ ڈوبا، مر گیا۔ ابھی جس کی لاش پڑی ہوئی ہے وہ 17واں ہے جو ڈوبا تھا، اور یہ وہ نہیں تھا جس نے حضرت موسیٰ کی تربیت کی تھی بچپن میں، یہ وہ نہیں تھا۔ بچپن میں حضرت موسیٰ کو حضرت آسیہ جو تھی نا، جنہوں نے سمندر سے نکالا تھا، آسیہ کی جو شوہر تھا، حضرت آسیہ کا جو شوہر تھا فرعون، یہ اس کی نعش نہیں ہے جو پڑی ہوئی ہے عجائب خانے میں، یہ اس کے بیٹے کی نعش ہے۔ آسیہ کا شوہر جو فرعون تھا وہ 16ویں نمبر کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اس نے کی تھی۔ جب یہ بیچ میں گئے 10 سال تو وہ باپ مرا اور بیٹا پھر حکومت پر بیٹھا تھا۔ تو جب واپس آئے تو دعوت جس کو دی یہ وہ تھا جس کی نعش پڑی ہوئی ہے، تربیت جس نے کی وہ الگ تھا، دعوت جس کو دعوت دی، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك کیا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ یہ وہ فرعون ہے جو دوسرے بیٹا تھا اس کا۔ تو دیکھو جو ظالم تھا، جو بچوں کو مروا دیتا تھا وہ بھی مر گیا، اس کے خاندان میں ظلم منتقل ہوا، یہ بھی بچوں کو مرواتا تھا،
لیکن پھر اس کے ساتھ ہی پروان چڑھنے والے ایک نوجوان کے ذریعے اللہ نے اس کی حکومت کو گرا دیا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، شدت بہت ہوتی ہے لیکن عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا پریشان حال ہمارے سامنے نہیں آئے گا کہ بھائی ہمیشہ ہی میں پریشان ہوں، کوئی نہیں کہتا۔ کچھ مدت پریشانی ہوتی ہے، پھر پریشانی بدل جاتی ہے، وہ پریشانی نہیں چلتی۔ بیمار ایک مدت تک بیمار ہوتا ہے، پھر وہ بیماری تکلیف اس کی زندگی کی عادت بن جاتی ہے، حصہ بن جاتی ہے۔ تو لوگوں کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کے نظام کو بچا رکھا ہے۔ ایک ظالم اس سے ٹکرانے کے لیے اللہ کسی کو اٹھاتا ہے، اور یہ اٹھنے والے اگر ظالم بنے تو پھر کسی اور کو اٹھا دیتا ہے۔ تو آپس میں لوگوں کو اللہ نے ایک دوسرے سے مشغول کر رکھا ہے، یہ ہے اصل ضابطہ۔ ہم انتظار کرتے ہیں آسمانی مدد کا، آسمانی مدد نہیں آئے گی بلکہ زمینی مدد آئے گی۔ رب العالمین زمین ہی سے بندوں کو اٹھا کر کے مدد کروا دیتا ہے۔ مدد کیا ہوگی؟ ظالم کا خاتمہ۔ ظالم کا خاتمہ مظلوم کے لیے مدد ہے۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا کوئی مدد بھیج دے، کوئی آسمانی کتاب، کوئی آسمان سے فرشتہ بھیج دے اور فلاں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرشتے ہماری نصرت کو اتریں گے، نہیں، بلکہ اللہ انہی لوگوں میں سے کسی کو کھڑا کرے گا جو ظالموں سے مقابلہ کریں گے۔ لفسدت الارض، اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ فرماتے ہیں زمین خراب ہو جاتی ہے، ایک آدمی ظلم کرتا کرتا پوری دنیا کو خراب کر دیتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ عالم پر، یہاں لفظ ہے عالمین، عالم ایک دنیا، عالمین کئی ساری دنیایں۔ اب کتنی دنیایں ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ایک ہی دنیا کا پتہ ہے۔ ایک تو یہ جو یونیورس کا حصہ ہے، گلیکسی والی دنیا ایک ہے جہاں زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، پہاڑ ہیں، پانی ہے۔ ایک دنیا وہ ہے جب ہم زمین پر آنے سے پہلے تھے، عالم ارواح، ارواح، روحیں ہماری ایک جگہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے جسم کو بھیجا، 40 دن 4 مہینے کے بعد میں پھر روح کو بھیجا، دونوں مل کر کے ایک مدت تک دنیا میں رہے، پھر اس کے بعد جسم کو مٹی میں ڈالا، روح کو عالم ارواح میں علیین میں پہنچا دیا۔ روحیں علیین میں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، اور کافروں کی جحیم میں ہوتی ہیں، سجین میں ہوتی ہیں۔ لوٹ کر کسی کی روح نہیں آتی۔ روحیں جہاں ہیں مرنے والوں کی روحیں جہاں پر رکھی گئی ہیں، وہاں کوئی رشوت کا چکر تو ہے نہیں کہ روح رشوت دے کر کے آئے گھر پر کہ بھائی تھوڑا سا میں جانا چاہتی ہوں، کچھ یہ رکھو، لے دے کر کے بیک ڈور بلا وجہ کھانا بناتے ہیں بڑوں کی عید پر، کوئی اور کھا جاتا ہے۔ روح کا تصور ہی نہیں، وہ آتی نہیں، اس کے نام پر بن جاتا ہے، کھاد کوئی اور لیتا ہے۔ اور بعض لوگ قبرستانوں میں چلے کاٹ کر روح پکڑنے کے چکر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ آتماؤں کی شکتی ملے گی، کچھ نہیں ملنے والی، کوئی روح ملے گی نہیں۔ سمجھے؟ شیاطین ملتے ہیں، شیاطین کو اللہ نے آزاد چھوڑا ہے، وہ شیاطین مل جاتے ہیں۔ ایک بندہ رات کو سوتا ہے، خواب میں مرنے والوں کو دیکھتا ہے اور گھبرا جاتا ہے کہ مرے ہوئے لوگ خواب میں آ رہے ہیں، مرے ہوئے لوگ خواب میں آ رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ قرآن کیا کہتا ہے بھائی کہ بھائی جب تم سو جاتے ہو، هو الذی یتوفاکم، جب تم سو جاتے ہو تو تم مر جاتے ہو، اور تمہاری روح نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور وہ عالم ارواح کا چکر کاٹ کر آتی ہے۔ عالم ارواح میں اگر کوئی مرا ہوا رشتہ دار اس روح سے ٹکرایا تو وہ خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ خواب روح دیکھ رہی ہے، ہم اس کو خواب سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں نا، کیا کہ جس کو اللہ روک لے، یعنی جو روح رات میں سوتا سوتا بندہ نکل گیا، مطلب کیا ہے کہ جو روح گئی تھی پکنک پر وہ واپس آئی نہیں، روک دی گئی،
اور جس کو زندگی دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو واپس بھیج دیا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، روحیں اللہ روک بھی لیتا ہے واپس بھی دے دیتا ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ کی ایک آیت ہے کہ تم سو جاتے ہو تو پھر وہ روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہیں، اور جب تم واپس بیدار ہوتے ہو قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، ملک الموت جو آتے ہیں وہ جاگنے والوں کی اور سونے والوں کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں۔ ایک اور آیت کی میرے ذہن سے آیت نکل رہی ہے، اس میں تو صاف اللہ نے فرما دیا ہے کہ جن کو زندہ بھیجنا ہے ان کی روحوں کو واپس کر دیا جاتا ہے، اور جن کی روحوں کو روک لینا ہے وہ قضا علیہ الموت واللہ مدبرین فلما قضا، نہیں میرے حال یاد آیت ذہن سے نکل رہی، میرے کسی اور موقع پر سنا دوں گا۔ تو بات سمجھیے کہ روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عالم میں ہیں، تو وہ ایک عالم ارواح ہے۔ ایک عالم ہے ہمارے مرنے کے بعد سے قیامت کا دوسرا سور پھونکے جانے تک کا۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا سب تباہ برباد ہو جائے گا، الحاقہ ملحاقہ القارعہ اذا زلزلہ اذا الشمس اذا السماء، یہ جتنی صورتیں ہیں نا یہ سب پہلے سور سے متعلق ہیں، دھڑا دھڑ سب تباہ برباد۔ دوسرا جو سور پھونکا جائے گا وہ قبروں سے نکالے جانے والا ہوگا، سارے جانداروں کو اٹھایا جائے گا۔ تو ہماری موت سے لے کر دوسرے سور پھونکے جانے تک کا جو وقت ہے وہ عالم برزخ ہے، عالم برزخ۔ ایک عالم کون سا؟ ارواح، یہ عالم دنیا، ایک عالم برزخ۔ دوسرا سور پھونکنے سے لے کر کے جنت میں داخلے سے پہلے تک کا جو مرحلہ ہے یہ قیامت کا مرحلہ ہے، اور جنت میں جو داخل کر دیا جائے گا وہ جو عالم ہے وہ عالم آخرت ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ بندوں پر ہر عالم میں فضل کرنے والے ہیں، ذو فضل علی العالمین، بھارتیہ جنتا پارٹی، ذو فضل علی العالمین، اللہ بندوں پر عالموں پر فضل، بندوں پر عالموں میں فضل کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا ایک مطلب اور بتایا گیا، ایک عالم انسانوں کا، ایک عالم جنات کا، ایک عالم چرند کا، ایک عالم پرند کا، مخلوقات میں جو الگ الگ کیٹیگری ہیں ان سب کا ایک ایک عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ طالوت اور جالوت کا قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے یا پہلے کا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں آپ رہنے لگے، اس علاقے میں طالوت اور جالوت کا کوئی تذکرہ کبھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ظاہر نہیں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی، یا کسی اور علاقے کے لوگ مکہ آ کر کے آپ کو کسی نے کوئی چیز سنائی نہیں۔ یہ واقعہ آپ جو قرآن میں سنا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے نبی یہ جو آیتیں جو قرآن کی اللہ کی ہیں ہم آپ کے سامنے سنا رہے ہیں، نتلوها علیک، یہ آیتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں بالحق، اور اس میں سچائی ہی سچائی ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت آئی ہے یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ یہ آیت رسالت کی تصدیق کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور یہ جو آپ کے زمانے سے ہزاروں برس پہلے واقعات پیش آ گئے ان واقعات کو دیکھنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جن قوموں کے ساتھ یہ حالات پیش آئے ان قوموں کا وجود بھی ختم ہو گیا، ان کے اپنے پاس بھی صحیح تفصیلات موجود نہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک واقعے کی تفصیل کو سنا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اور اس وحی کی روشنی میں آپ نے یہ واقعات سنائے ہیں۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ
مزاج ہے قرآن کا کہ جب بھی پرانے قوموں کے واقعات قرآن سناتا ہے تو حضور کو یہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو بتائے، نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، اور آپ رسول ہیں، مرسل جس کو بھیجا گیا۔ یہی لفظ یاسین کے اندر بھی آتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہاں بھی وہی لفظ ہے وانک لمن المرسلین۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، یہ آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ نے قرآن کے اوراق میں آپ کی رسالت کو یقین کے الفاظ کے ساتھ سنا دیا، وَإِنَّكَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ پھر ہمارے لیے بھی قابل فخر ہے بات کہ ہم کو اللہ نے اتنی جلیل القدر نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اب آگے کی جو آیت ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ مرسلین ہی سے جڑا ہوا ہے، لیکن اب چونکہ پارا مکمل ہونا ہمارے ساتھ ایک مزاج ہے کہ بھئی پارا مکمل ہو گیا، تو 2 پارے آپ کے اللہ نے مکمل کروا دیے بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی۔ اللہ نے اپنے فضل سے یہ دونوں پارے مکمل کروائے ہیں۔ اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں اللہ ان کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو 28 پارے باقی ہیں یہاں بیٹھنے والے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے اور سننے کا موقع ضرور عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے بادشاہ اور سب سے پہلے نبی شمیر نہیں، بنی اسرائیل کے پہلے نبی تو حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نبی اور بادشاہ مل کر کے جو آئے، یعنی دو ایک ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے صرف انبیاء آتے تھے، یہ آتے تھے، بادشاہت نہیں جڑی تھی، ان کی بادشاہ بھی تھی۔ یہ پہلے نہیں نکلنا ہے ساتھ، ایک آدھ بار نکل گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نکل گیا خدا نہ چھوڑ جاتی ہے اس سے۔ تکلیف کے الفاظ نماز کے بیچ میں اگر نکلے تو نماز ہو جائے۔